لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة عليه وعلى آله وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان ہے جس نے آپ کے مقصد کو قرآن کی اس بابرکت خلقے میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شامل کو قبول فرمائے اور اس قسم کی دین کی اور قرآن اور فکر کی مجالس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان خوشخبریوں کا مستحق بنائے. جب اس قسم کا طریقہ قائم ہوتا ہے قیامت کے دن کے انعامات کو نہیں لگائیں اس سے پہلے نقد اللہ تعالیٰ جو انعامات عطا فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انعامات کا ذکر فرمایا. نمبر 1 غشیت و رحمت، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو اٹھا لیتی ہے. نمبر 2 حفظت و الملائکہ، اللہ کے فرشتے اپنی نورانی پروں کے ساتھ اس قسم کی مجالس کو گھیر لیتی ہیں اور ان کا یہ گھیرا آسمان تک چلا جاتا ہے. دنیا کی کائناتوں میں اس قسم کے کسی کپڑے یا چیز سے وہ گھیرا نہیں ہوتا بلکہ فرشتوں کے نورانی پروں کا گھیرا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر میں آپ نے فرمایا نزل علیہم السکینہ، اللہ کی جانب سے خصوصی سکون اور اطمینان کے لوگوں پر نازل ہوتا ہے. اور چوتھا جو انعام ہے یہ پہلی والے 3 انعاموں سے بھی بڑھتا ہے. آپ نے فرمایا ذکرهم اللہ فی عنده، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. آج دنیا میں کسی بڑے کی زبان پہ کسی کا نام آ رہا ہے، وزیر اعظم نے کسی کا نام لیا اچھے انداز میں، صدر نے کسی کا نام لیا اچھے انداز میں، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ آج صدر نے میرا نام لیا ہے، وزیر اعظم نے میرا نام لیا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا نام رب العالمین لیتے ہیں اور فرشتوں کی مجلس میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس قسم کے انعامات کا مستحق کرائے. سورت کی 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت کا ذکر تھا اور دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے مسئلے کا ذکر تھا. جس مسئلے کے لیے جہاد کرنا ہے بیچ میں اس مسئلے کا بھی ذکر ہوا جسے مسئلہ توحید کہا جاتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں مسئلہ توحید کا ذکر ہوا. لا اکراہ فی الدین مسئلہ قتال کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ جہاد سے یہ مقصود نہیں کہ کافروں کو زور کے ساتھ مسلمان بنایا جائے، اس لیے کہ زبردستی والا ایمان کو قابل قبول ہے ہی نہیں. ایمان تو وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ خوشی سے قبول کرے، جو دل میں اترا ہوا ایمان ہو. کسی پہ جبر اور زبردستی کی جائے تو جبر ظاہر میں ہوتا ہے، دل کی اوپر جبر نہیں ہو سکتا. جبکہ ایمان ظاہر والا تو قبول ہی نہیں ہے، ایمان وہی قبول ہوتا ہے جو دل کی گہرائی میں ہو، اپنی خوشی سے جو ایمان قبول کیا جائے. تو فرمایا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ اور جبر نہیں ہے. کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ مقصود نہیں ہے جہاد سے. ایک اور بات یاد رکھیے، امتحان اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے، اپنی خوشی سے ایمان قبول کر لے، مومن مسلم بن جائے
دین کے احکامات پر عمل کرنے میں اس کے اوپر جبر ہوتا ہے. کیوں؟ اگر وہ دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا تو اسے اسلام پر باقی سمجھا جائے گا. یہی تو نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. آپ نے بار اپنے شروع سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی ترغیب دی جائے، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن مسلمان بن گیا خوشی سے، اب یہ مسلمانوں والے اسلام والے احکامات پر عمل کیوں نہیں کر رہا؟ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ کوئی بھی نئی باتیں مثال کے طور پہ فوج کا پڑھنے والے ابتداءً فوج میں بھرتی ہونے پہ کسی پر کوئی جگہ نہیں ہے. اپنی بھرتی سے جو چاہتے ہیں وہ جماعت صاحب کی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، لیکن فوج میں بھرتی ہو جانے کے بعد اپنی بھرتی سے جو چلنا ہوتا ہے یا فوج کے قوانین کو ماننا ضروری ہوتا ہے، ماننا ضروری ہوتا ہے. پولیس کی ممبر میں بھرتی ہوا اس میں بھی یہی بات ہے. مدرسے کے اندر کوئی داخل ہوا اس کے لیے بھی یہی بات ہے. اسکولوں میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ زبردستی بچوں کو گھر سے لایا جائے، مدرسے والے زبردستی کرتے ہیں اور بچوں کو نکال کے لاتے ہوں. نہیں، اپنی خوشی سے آپ کے مدرسے میں داخل ہو گئے. اب مدرسے کے جو اصول ضوابط ہیں ان کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر پابندی نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر سختی بھی کی جاتی ہے. ہر مہمان ہر ادارے والا اس سے سختی کرتا ہے. یہی معاملہ ہے دین اسلام کا کہ ابتداءً اسلام میں داخل ہونے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی وردی سے جو اسلام میں داخل ہو گیا اب اسلامی احکامات پر عمل کرنا اس پہ لازم اور ضروری ہے، اور عمل نہیں کرے گا تو اس حوالے سے اس پر سختی بھی کی جائے گی. تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں. یہاں کی اس سے پہلے آپ اس کی ایک مثال پڑھ چکے ہیں. بلکہ اسرائیل نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن تورات اس وقت نازل ہوئی، اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے تھے. اللہ نے دور پہاڑ بلا کے ان کے سروں پہ کھڑا دیا. بھائی مانتے ہو عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ اگر نہیں کرتے تو بس پہاڑ کو مارا گیا. آخر انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، ہم عمل کریں گے، تب وہ پہاڑ اوپر سے ہٹا. تو ابتداءً اسلام قبول کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب غلطی اور خوشی سے قبول کر لیں تو پھر اسلام سے ہوتا دستی باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل دستور حیات ہے جس کے مطابق زندگی گزارنا لازم اور ضروری ہے. الہی کرامت دین میں کوئی اکرام اور جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، دین کے فرائض واضح نہ ہوتے تو پھر جبر کرنے کی کچھ صورت سمجھ آتی. دین کے فرائض واضح ہو چکے ہیں، اس لیے دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کو کوئی جبر نہیں ہے، تاکہ واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، بس وہ انسان جو انکار کرے طاغوت کا، معبودات باطلہ کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اس کی توحید کو مانا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے پکڑ لیا ہے ایک مضبوط کڑا، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. وہ جو کڑا ہاتھ میں آیا نا کلمہ پڑھ کے انہوں نے عہد و پیمان کیا، کیا وعدہ کیا؟ اے اللہ ہم شکر کے نماز کی طرح زندگی گزاریں گے کہ جو چیز آئی ہم تک گزرے، بلکہ جیسے آپ کا حکم ہوگا، جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے. یہ جو عہد و پیمان ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اسی کو کہا گیا کہ ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے. اب اسے پکڑنے میں مشقتیں اور تکلیفیں بھی کبھی آتی ہیں، لیکن کچھ بھی ہے اس کڑے کو اگر مضبوطی سے تھامی رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے. اگر اس کڑے کو چھوڑ دیا تو پھر کامیابی کی کوئی بات نہیں ہوگی. فرمایا اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے علیم جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اس کی آیت مبارکہ میں دو ضابطے اور دو قاعدے بیان کیے گئے ہیں. پہلا قانون یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مددگار ہے جو صرف
تکلیف اٹھاتے ہیں ان شکوک و شبہات کو ان کے دلوں سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایک یہ قانون بیان ہوا، یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسرا قانون یہ بیان ہوا کہ جو لوگ کافر ہیں، فدی ہیں، ایمان کو قبول کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ان سے ایمان قبول کرنے کی توفیق کو چھین لیا جاتا ہے۔ ان کے دوست یقین ہوتے ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے، کوئی ایمان کی محفل لگے اور وہاں ایمانیات کی بات کی جائے، اگر کوئی راستہ غلطی سے دین کی طرف آنے کا تو فوراً اس شیطان کو کھینچ کے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے فدی لوگوں کو ایمان کی طرف وہ شیطان آنے ہی نہیں دیتا۔ تو کیا معلوم ہوا، جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا مومن بن چکے ہیں، ان کے مددگار اور رفیق اللہ ہیں، اور جو فدی کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے۔ ایمان والوں کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کا بول کے ان کی مدد کرتے ہیں، اور کافروں کی دوستی شیطان کے ساتھ ہوتی ہے جو انہیں توحید اور ایمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سب کا شمار پہلے ہی رونے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مددگار ہیں ان لوگوں کی آمنوا جو ایمان لائے۔ عقیدہ بھی بہت نہیں ہے کہ ہمارا مددگار ایمان ہے، اور حقیقت میں مدد کرنے والا ہے بھی ہوگی۔ اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ مددگار ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ یخرجوہم، اللہ نکالتے ہیں انہیں من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، کفر شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسرا آیت والذین آمنوا کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ضدی کافر، اولیاءہم طاغوت، ان کے مددگار شیاطین ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، ان کی دوستی ایسوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور پورے انسان کے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، توحید سے شرک کی طرف لے جاتے ہیں، علم سے جہالت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا علم کی اصلی علم ہے۔ قرآن اور حدیث کے سوا جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ فقط ایک ہنر ہے، وہ وقتی ضرورت ہے۔ جو کچھ سکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، وہ اصلی علم نہیں ہے۔ اصل علم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب یہ دو قاعدے بیان ہوئے، دو قانون بیان ہوئے، اس کے مطابق اگلے رکوع میں 3 واقعات آ رہے ہیں۔ پہلے واقعے کا تعلق دوسرے قانون کے ساتھ ہے، اگلے 2 واقعات کا تعلق پہلے قانون کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت کے واقعہ میں جو واقعہ بیان ہوا، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، اس کا واقعہ ذکر ہوا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ کی دنیا کی دولت بھی، عہدہ دیا، حکومت بھی، دولت اور عہدے میں مست ہو کے اللہ کی توحید پر منکر ہو گیا۔ اللہ کی توحید کے مسئلے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ وہ پورا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا ما ربک الذی تدعون الیہ، وہ تیرا کون سا رب ہے جس کی طرف تم ہمیں نام دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تیرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، بے جان میں جان ڈالنے والا اور جاندار سے جان نکالنے والا، یہ جس کا نام ہے وہ میرا رب ہے۔ وہ کہنے لگا اسباب کے تحت یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ مشرکین کا ایک طریقہ ہے، وہ اسباب اور ماحول اسباب ان دونوں منصوبوں کا آپس میں خیر مدد کر دیتے ہیں۔
اتنے سارے کاموں میں آپ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں کہ میری مدد فرمائیں، یہ سامان مجھے اٹھائیں، میری مدد کرائیں، فلاں کام میرا کر کے دے دیں. کتنے سارے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر اس سے تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے مدد مانگنا جب جائز ہے تو بڑیوں اور بزرگوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. حالانکہ دونوں مددوں میں بڑا فرق ہے. اللہ پاک سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ظاہری اسباب سے ہٹ کے جہاں دنیا کے سارے اسباب منتفع ہو جائیں، اسباب کے بغیر مدد کرنا یہ صرف میرے اللہ کا کام ہے. ماحول اسباب مدد کرنا کے سوا کسی اور سے نہیں مان سکتے. نماز میں بھی اسی کا حد و پیمان ہوتا ہے. لیکن بندوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسباب کے درجے میں. جس بندے سے مدد مانگ رہے ہیں وہ کوئی غائب نہیں ہے، اس سے کوئی رابطے منقطع نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی رابطہ بھی اس سے نہیں ہے اور وہ غائب بھی ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں میری مدد کریں. اگلے کہیں گے کہ تو حقوق اور طاقت ہے نہیں کہ اس سے رابطے کوئی نہیں ہوگی، اس کو بلا رہا ہے. تو اللہ سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ماحول اسباب، بندوں سے جو اسباب کے تحت مدد مانگتی ہے وہ ماحول اسباب ہوتی ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. اب یہاں پر اس مطلوب دل بھی کچھ الجھاتی ہے لوگوں کو. ایک دل بڑا ہوتے کو پکڑ کر کے قادر کرا دیا، ایک مجرم آدمی کو آزاد کرا دیا، بیان کر دیا. کہنے لگے کو ایک بندے کو میں نے زندگی دے دی، دوسرے بندے کو میں نے موت دے دی. حضرت ابراہیم کا جو مقصد نہیں تھا، حضرت کی کہنے کا مقصد یہ تھا ایک بے جان چیز ہوتی ہے، میرا اللہ اس میں جان ڈال کے اس کو زندہ کرتا ہے، اور ایک جاندار ہوتا ہے میرا اللہ اس کی جان کو نکال دیتا ہے اور اس کو مردہ بنا دیتا ہے. حضرت کی کہنے کا یہ مطلب اور اس دلیل کے جب وہ الجھانا اس نے الجھانا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دے دی. ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں ترجمہ بھی اور پھر وہ دلیل بھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیا تم نے نہیں دیکھا الذی اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، رب کی توحید کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک یہ ہے جھگڑے کی وجہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو دی کی سلطنت. ایک قال ابراہیم اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل آئی. اس نے کہا وہ تیرا کون سا رب ہے جس کی طرف تمہاری دعوت نہیں ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا ایک قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. قال کہا اس مخلوق نے انا احیی و امیت میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. وہ اس بات کی طرف اسے لے آئے. قال ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسری دلیل پیش کی. جس طرح ایک ماہر تجربات حکیم دیکھتا ہے کہ مریض کو میں نے جب نسخہ دیا یہ نسخہ فائدہ مند ثابت نہ ہوا تو فوراً وہ دوسرا نسخہ پیش کر دیتا ہے. دلیل پہلی بھی بڑی مضبوط دلیل ہے، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن وہ لوگوں کو الجھانا چاہتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا نہ معلوم اس طرح بات کرنے کا پھر موقع ملے نہ ملے، اس لیے فوراً حضرت نے دوسری دلیل دے دی. میرا رب وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق کی جانب سے طلوع کرتا ہے. اگر تمہیں میں ہمت اور طاقت ہے تو صرف ایک دن سورج مغرب سے نکال کے دکھانا، صرف ایک دن سورج مغرب سے نکال کے دکھا دے. اب یہاں پر وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تو اسباب کے تحت میں کرتا ہوں، یہ تو اسباب کی بات نہیں تھی. قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس بس بے شک اللہ تعالیٰ لاتے ہیں روزانہ سورج کو من المشرقی مشرق سے فأتی بها بس نہیں آدھو اس کو ایک ہی دن دیا صرف من المغربی مغرب سے فبہت الذی کفر بس حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، ہلکا ہوتا رہ گیا. حضرت کی کو دیکھ لینا اب اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حق کو قبول کر لیتا، توحید کو مان لیتا، لیکن چونکہ وہ ضدی تھا اور ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ضدیوں کا دوست کون ہوتا ہے؟ شیطان. وہ اپنے ایمان توحید سے نکال کے فوراً
اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دو اور نمونے کو دکھائے. یہاں اس کا ذکر آ رہا ہے ترتیب سے چلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء یا مثل اس شخص کے جو گزری ایک بستی کے پاس سے. بستی کون سی تھی؟ بیت المقدس والی. اور وہ بستی گری پڑی تھی اپنے چھتوں پر. کہاں تو کہا انہوں نے کیسے زندہ کریں گے، آباد کریں گے اللہ تعالیٰ اس بستی کو بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے بعد. وہ کیفیت احیاء کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. عربی میں محاورہ لیس الخبر والمعاملہ، آنکھوں دیکھی چیز میں اور ایسے کسی بات پہ یقین کرنے میں یہ بڑا خبر ہوتا ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے قدرت کا مشاہدہ کرایا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، بس موت دے دی ان کو اللہ تعالیٰ نے. مِئَةَ عَامٍ، 100 سال سنا دیا یا موت دے دی. قرآن کے لفظ کیا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، مانا رکھا ان کو اللہ نے 100 سال. اس سے اور بات جو ہمیں سمجھ آ گئی، کسی پیغمبر کے لیے موت کا لفظ بولنا ایک گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے. اگر یہ گستاخی اور بے ادبی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے موت کا لفظ نہ بولتے. پہلے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ بولا گیا. ہم کو کم شہداء یعقوب کو 22ویں بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ بولا گیا. فلما قضینا علیہ الموت 23ویں بارے کے آخر میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا انک میت وانہم میتون. تو کسی پیغمبر کے لیے موت کا لفظ بولنا یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ بزرگوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولتے اور کیا کہتے ہیں پردہ پڑا ہے، پردے میں چلے ہیں. یہ شاید ہو سکتا ہے ان کی زبان میں، مفتی صاحب کی زبان میں کہتے ہیں پردہ پڑا ہے. استاد مفتی محمد صاحب یہ لفظ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پاس سے جملہ کھڑا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل یتقون من دار الى دار اخرى. اللہ کے ولی مرا نہیں کرتے بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں. کبھی اوپر میں اب نیچے آ گئے. ولیوں کی موت نہیں آیا کرتی. اس لیے کچھ لوگ کے لیے موت کا لفظ بولنا اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، جبکہ انبیاء کا مقام اولیاء سے بھی بہت اونچا ہے اور اللہ پاک نے یہ لفظ خود ان کے لیے بولا ہے. موت سے پاک کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے جو موت سے پاک ہوگی. باقی سب نے ایک نہ ایک دو محنت میں جانا ہے. کچھ فوت ہو گئے اس کے آگے چل کے فوت ہو جانا ہے. حتیٰ کہ کچھ بھی فوت ہو جائیں گے یہ تو وقت ایسا آئے نہیں. صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی. اور اول والآخر والظاہر والباطن. ایک وقت کا کوئی بھی نہیں تھا، صرف میرے اللہ ہے. ایک وقت کا کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف میرے اللہ کی ذات ہوگی. تو فرمایا اعمال اللہ موت دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے 100 عام 100 سال ثم بعثهم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا 100 سال کے بعد. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، کتنی دیر رہا تم، کتنی دیر وہاں پہ رہے ہیں. قال حضرت حضیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما، میں رہا ہوں ایک دن او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. رہے کتنا عرصہ ہے؟ 100 سال. اور کیا رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال اللہ پاک نے بتایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ رہے اس حالت میں 100 سال. ایک سوال سے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی مدت معلوم تھی کہ یہ 100 سال رہے. اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت حضیر علیہ السلام کو اپنی اس مدت کا علم نہیں ہے. یہ بھی اللہ کو پتا تھا کہ حضرت حضیر علیہ السلام 100 سال رہے. یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں اپنی اس مدت کا علم نہیں ہے. پھر اللہ پاک نے حضرت حضیر علیہ السلام سے اس لیے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو اس میں جاہلوں کے عقیدے کا رد موجود ہے، جن کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ فوت
قرآن کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں اور سب کچھ پتا ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ یہ سوال جواب نقل کر کے اللہ نے بتا دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام زمین کے اوپر تھے، زمین کے نیچے کبھی نہیں گئے، لیکن انہیں دنیا کی کسی بات کا کوئی پتا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا عالم الغیب ہونا صرف میرے رب کی صفت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفاتوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ معلوم ہے جس پہ موت کا فیصلہ ہو جائے وہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہوتا ہے، نبی ہے تو بھی بے خبر ہے، ولی ہے تو بھی بے خبر ہے، اور ہے تو بھی بے خبر ہے۔ اب کتنا لمبا عرصہ گزرا، 100 سال میں کتنی تبدیلیاں آئی ہوں گی، کتنے حالات بدلے ہوں گے، کتنی حکومتیں بدلی ہوں گی، موسم بدلے، بارشیں طوفان آندیاں، لیکن اللہ کے پیغمبر کو کسی بات کا بھی نہیں پتا، اپنے متعلق نہیں پتا، تو دنیا جہاں کی تمام خبریں کیسے معلوم ہو گئی؟ یہ پرانی باتیں ہیں، پرانی واقعات ہیں، اور یہ بالکل اٹل ہیں، یہ سچے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کسی بھی جانب سے قرآن میں کوئی باطل اور جھوٹی بات نہیں آ سکتی۔ یہ سچی باتیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ لوگ سناتے ہیں جھوٹے قصے اور کہانیاں، وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن رب قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اپنی قدرت کے دو نمونے اللہ نے دکھائے، فرمایا فرق الى طعامک و شرابک، حضرت کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی، حضرت نے اس کو رکھا۔ اب عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں زیادہ بڑھتی رہتی، خراب ہو جاتی ہیں، لیکن سے حضرت کی قدرت دیکھیں 100 سال کا عرصہ گزر گیا، ذرہ بھر کھانے پینے کی چیز میں تبدیلی نہ آئی، بالکل اسی طرح بطور و طاقت کی بڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت کا پہلا نمونہ۔ فرمایا فرق الى طعامک، بس آپ دیکھیں وہ تو چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے طریقہ تو محتاج نہیں ہے نا، وہ تو کامل قدرتوں والا ہے۔ فرق الى طعامک، بس آپ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ جس طرح رب العالمین نے جلدی خراب ہونے والی دو چیزیں کھانا اور پینا، کھانے کی چیز اور پینے کی چیز، جس طرح اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بھی حفاظت فرمائی۔ پیغمبر کو بھی مٹی میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ عام طور پر مٹی کے اوپر جو بڑے بڑے رہے تو مٹی نقصان پہنچاتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے متعلق میرے رب کا ایک قانون ہے، پیغمبر کا بدن اوپر بڑا ہو موت کے بعد، یا پیغمبر کا بدن مٹی کے اندر ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم کے ساتھ چھیڑخانی کرنا۔ اسی لیے ہدایت میں لکھا ہوا ہے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الآن کما وضع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ابھی بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے جس طرح ان کو پہلے رکھا گیا ہے۔ انبیاء کے جسموں کی اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرواتے ہیں۔ بس اللہ شہیدوں کی جسم کی حفاظت کر لیتے ہیں، کسی اور ولیوں کے جسموں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن ان کے لیے قانون نہیں ہے، قانون ہے انبیاء علیہ السلام کے متعلق۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، یہ اپنی قدرت کا ایک دوسرا نمونہ۔ حضرت سواری کر رہے تھے ایک حمار پر گدھے پر، حضرت نے اس کو باندھا، آرام کرنے لگے، اس عمارت میں فوت ہو گئے۔ گدھا بھی چند دن زندہ رہا، اس کے بعد پھر وہ بھی مر گیا، بالکل ہڈیوں میں چرمانچا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ کس طرح میں کسی چیز کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو باندھا، اپنی گدھے کی طرف دیکھی، انہوں نے قدرت دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ان کے دیکھتے دیکھتے ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہو گئی، اس کے اوپر گوشت چڑھنے لگا، یہاں تک کہ پورا گدھا بن گیا، اس کے اندر اللہ کی روح ڈال دی۔ حضرت نے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ میرا رب کس طرح کسی بری ہوئی چیز کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ ہے نا جو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں ایمان والے، اللہ تعالیٰ فوراً کی دستگیری فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے ان کی دستگیری فرما دی۔ فرمایا فرقوں کے نام کا، اور آپ
شراب جوش میں آنکھیں کھلنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر دل سے یقین کر لیا کہ بے شک میرا رب ہر چیز میں قادر ہے دل سے یقین کر لیا یعنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا آنکھوں دیکھی تھی اور ویسے کسی بات پہ یقین کرنا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر علم کی تین قسمیں ہیں بات کو ایک بھی ہے لیکن کوشش کریں کہ آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے ایک ہوتا ہے علم الیقین جو دلائل کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے علم الیقین آنکھوں سے دیکھ کے جو علم حاصل کیا جائے تیسرا ہوتا ہے حق الیقین جو تجربے کی بنیاد پہ حاصل ہو جائے آسان لفظوں میں کچھ سمجھیں مثال کے طور پر یہ بزرگ نے اپنے علاقے میں گئے واپس آئے انہوں نے کہا استاد میں خالص شہد لے کے آیا اب ان کی کہنے کی وجہ سے استادوں کو یقین ہو گیا معذر آدمی ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا خالص شہد لے کے آئے ہوں گے یہ ہو گیا ہے علم الیقین دلیل کی بنیاد میں پھر اس کے بعد اس شہد کی بوتل اٹھا کر استادوں کے پاس لے آئے اب کیا ہو گیا علم الیقین آنکھوں سے دیکھ لیا پھر انہوں نے تھوڑا سا شہد نکالا اور استادوں کو سکھا دیا اب کیا ہو گیا حق الیقین تجربہ بھی ہو گیا چکھ بھی دیا کہ واقعا شہد ہے اور بڑا اعلیٰ قسم کا شہد نہیں تو یہاں جو حضرت نے فرمایا اعلم اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے ابھی یقین ہوا اور پہلے یقین بھی ہوا تھا بلکہ پہلے بھی دلیل کی بنیاد پر یقین تھا کہ اللہ حکیم پہ قادر ہے مطلب یہ ہے اب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا میرا یقین اور بڑھ گیا کہ میرا رب حکیم پر قادر ہے اس کے بعد کئی قائل ابراہیم اور بھی دلیل کی توکل ہوتا اس میں ایک تیسرا واقعہ ذکر کیا گیا اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک بار ایک درخواست کی اے رب مجھے آپ کے دکھا دیں آپ مردہ کو کس طرح زندہ کرتے ہیں مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے مختلف توفیقیں اس کی ہو سکتی ہیں مردوں کو زندہ کرنا ایک دنیا ہے مرا ہوا ہے اللہ نے اپنی قدرت سے کوئی زندہ کر دیا ایک بھی صورت کی ہو سکتی ہے کہ شاید پھر دوبارہ لوٹ کے سارے آئیں جس طرح پہلے پیدائش ہوئی ہے اور اس طریقے سے دنیا میں آئے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح پھر دوبارہ دنیا میں آئے آخر توفیق کیا ہے میں آنکھوں سے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں رب العالمین کا اللہ کچھ اور ہے پہلے کے نمبر کے لیے اللہ کچھ اور یہاں پہ رب کا اللہ کچھ اور ہے پہلے نمبر پہ فرمایا اے ابراہیم کیا آپ کو میری قدرت پہ یقین نہیں ہے کہنے لگے مولا کیوں نہیں مجھے کامل یقین ہے اپنی قدرت پہ لیکن آنکھوں سے دیکھ کے مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں آنکھوں سے مشاہدہ چاہتا ہوں اللہ نے یہ سوال جواب میں آپ نے ذکر کیا تاکہ لوگ یہ شبہ نہ کریں کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں تھا اس لیے یہ سوال جواب اللہ نے ذکر کیا اللہ پاک نے اپنی قدرت کی مشاہدے کے لیے فرمایا چار قسم کے پرندوں کو پکڑنے پھر انہیں اپنے ساتھ اچھی طرح مانوس کرنے جب وہ آپ کے ساتھ مل جائیں تو پھر ان کو ذبح کرنے ذبح کرنے کے بعد پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے گوشت آپس میں مکس کر دیا جائے کوئی پہاڑ کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے جائیں پھر ایک ایک پرندے کو بلائیں آپ دیکھیں گے وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا چنانچہ ایسا بھی ہوا حضرت نے چار پرندوں کو پکڑا پھر اپنے ساتھ مانوس کیا پھر ان کو ذبح کیا پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے گوشت سارا قیمہ بنا کے مکس کر دیا مختلف پہاڑوں پہ رکھا پھر ایک ایک پرندے کو بلایا ادھر سے گوشت اٹھا ادھر سے جہاں جہاں تھے وہ سارا گوشت اٹھا وہ پھیلتا پورا بنا اور حضرت کی طرف وہ پھر دوڑتا ہوا آ گیا اپنی آنکھوں سے حضرت نے مشاہدہ کر اس بات کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی آپ دکھائی مجھے کیف تحیی الموتیٰ آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کیا آپ کو یقین نہیں ہے کیا آپ ایمان نہیں رکھتے اس بات پہ قال حضرت نے فرمایا بلا کیوں نہیں ولكن يطمئن قلبي لیکن تاکہ مزید مطمئن ہو جائے میرا دل یہی کہتے دلائل کی بنیاد
کرنے میں حکمت والے ہیں، نہ کرنے میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ایسے نمونے نہیں دکھایا کرتا، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اس کے بعد فضل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اگر آپ کو یاد ہو تو کل کا سبق یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو جواب شروع ہوا راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہوا تھا۔ ابھی وقت ہے، خرچ کرو، قیامت کے دن خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، سفارش بھی نہیں ہوگی، اس لیے آگے کافروں کا ذکر کیا، سفارش نہیں ہوگی شرک کرنے والے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، اس لیے کہ وہ بڑے عالم ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، پھر توحید پہ دلائل ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد جو کہ پیچھے مسئلہ چل رہا تھا جہاد کا، لا اکراہ فی الدین، جہاد سے متعلق پھر ایک بات بتا دی۔ اس آیت میں ایک بات کا ذکر ہوا، اصحاب تب تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ہے گمراہی کے راستے سے، ہدایت اور گمراہی کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ ولی الذین، اس آیت میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، کچھ اصحاب الرشد ہیں ہدایت والے، کچھ اصحاب الغی ہیں گمراہی والے۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں تین واقعات ذکر کیے، ایک واقعہ اصحاب الغی گمراہ لوگوں کا نمرود کا واقعہ، دو واقعات اصحاب الرشد کے ہیں ہدایت والے لوگوں میں، ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب اس کے بعد دوبارہ اسی آیت قرآن میں مال خرچ کرنے والے مضمون کو دہرایا ہے۔ جہاد سے متعلق بہت سی تفصیلات پیچھے ذکر ہوئی، اب یہاں پر دو رکوعوں میں تفصیلی بیان آ رہا ہے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا۔ دو مثالیں ہیں اس میں، ایک مثال ہے دو مثالیں اس بندے کی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والا ہے، اور دو مثالیں اس بندے کی ہیں جو رب کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتا بلکہ دکھلاوے نام نمود اور شہرت کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ یہ پہلی مثال آ رہی ہے منفق فی سبیل اللہ کی۔ اس مثال کا اصل یہ ہے جو اللہ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، یوں سمجھو ایک کاشتکار آدمی دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اوپر 7 شاخیں نکلی، ایک کاشتکار نے زمین میں دانہ ڈالا، اس پہ ایک پودا نکلا، پودے کے اوپر 7 شاخیں ہیں، ہر شاخ کے اوپر ایک خوشہ لگا ہے، ہر خوشے پہ ایک 100 دانہ ہے۔ اب اس نے ایک دانہ ڈالا، بدلے میں اللہ نے اسے کتنے دانے دیے؟ 700 دانے، 7 شاخیں، ہر شاخ کے اوپر ایک خوشہ، خوشے میں 100 دانے، تو 700 دانے بن گئے نا، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یہ اخلاص کے ساتھ 1 روپے پہ جمع ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے بڑھا چڑھا کر 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اس پہلی آیت میں فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، خیر کے جتنے کام ہیں نا وہ سب فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، مسجد میں لگائیں، مدرسے میں پیسے خرچ کیے، یتامہ، غربا، مساکین، بیوہ، غریب لوگ، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے مال دے رہا ہے، یہ سب فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثل حالت اس دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، فرض کرو کہ اس نے اگائی ہے 7 خوشیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر خوشی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا کسی کے بس نہیں، اور اللہ پاک بڑھاتے رہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ اسے اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ کبھی کبھار ظاہراً ایسا ہو بھی جاتا ہے، ایک عام طور پہ ہر خوشہ جو بھی اللہ کا نکل رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہر پودے میں 700 دانے لگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
سادھن بھی اس طرح مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ دانا جو ہے بیج اعلیٰ قسم کا ہو، زمین بھی اعلیٰ قسم کی ہو، کاشتکار تجربہ ہو، تو کبھی ایک بدلے میں 700 دانے مل جاتے ہیں، بیج اعلیٰ قسم کا، زمین بھی اعلیٰ قسم کی، اور کاشتکار تجربہ کار ہو تو 700 دانے ملتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو مال راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں وہ مال حلال اور طیب ہو، اور بھی اعلیٰ ادھر جو مال دے رہا ہے وہ حرام مال نہیں ہے، اللہ حرام مال کو نہیں قبول کرتے، مال حلال اور طیب ہو، جس پہ وہ خرچ کر رہا ہے وہ مصرف بھی صحیح ہو، نقدی جو دینے والا ہے وہ صحیح معنوں کے رب کی رضا کا متلاشی ہو، مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ دے رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک روپے میں سے 700 روپے کا ثواب دیں گے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، سب کو یہ ثواب دے سکتے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، اخلاص اور مشقت کو دیکھتے ہیں، جس پہ جتنا اخلاص ہوتا ہے جتنی مشقت اس کے مطابق اجر ہوتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس میں کبھی ترغیب دی گئی خدا میں مال خرچ کرنے، فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کچھ لوگ کسی غریب کو مال دے دیتے ہیں نا پھر احسان بھی دلاتے ہیں، فلاں موقع میں میں نے تیری مدد کی تھی نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس قسم کے عمل سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ثواب تب معقول رہتا ہے کہ مال خرچ کیا پھر احسان بھی نہیں دلایا، کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی اسے نہیں دی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے پر بہترین اجر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، پھر وہ پیچھے نکل آتے ہیں، ماں انفقوا اس کے جو خرچ کیا انہوں نے، منن احسان جتلانے کو، زبان سے احسان نہیں جتلاتے، ولا اذى اور نہ وہ تکلیف دینے کو پیچھے لگاتے ہیں، بلکہ سے کوئی تکلیف بھی نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے، کچھ نصیحتیں تو قرآن میں نکل گئی، اس کے علاوہ بھی کئی ساری نصیحتیں ہیں، سب بندے لقمان وہ بدنامہ کتاب ہے، اس میں آخر میں بھی کئی ساری نصیحتیں درج تھیں، تو ایک نصیحت ان میں سے یہ تھی، اپنے بیٹے کو کہا بیٹے اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے احسان کو کبھی نہ بھولیں، لیکن آپ کسی پر احسان کریں تو اس کو بھول جائیں۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ آج کل معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے، کیا کہا بیٹے آپ کسی پر احسان کریں اسے بھول جائیں، لیکن جو آپ پر احسان کریں اس کے احسان کو کبھی نہ بھولیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جب انسان کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا، اس لیے کوئی احسان کرے اس کے احسان کو کبھی نہ بھولیں، لیکن خود کسی کے احسان کریں تو احسان کو بھول جائیں۔ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خود کچھ احسان کرتے ہیں اسے زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اگلے کی جانب سے کوئی معمولی سی بات بھی اگر ہو گئی تو فوراً اپنا احسان یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کے مطابق قرآن نے کہا کہ جب قرآن خدا میں بات خرچ کرتے ہیں تو وہ دل سے اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے یہ مال دیا ہے کیا تمہیں، آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں جزا اللہ خیر کرے، کوئی بدلہ دے کسی قسم کا، دنیا کے اعتبار سے کوئی بدلہ دے، آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی شکریہ آپ ادا کریں، بس دیا ہے رب کی رضا کے لیے، نیکی کریں اس کے بعد سے بھول جائیں، کیونکہ بندوں سے بدلہ نہیں لینا، بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کوئی
دینا اور پھر اس کو کچھ سخت باتیں بھی جواب میں کہہ دینا، کھٹا کھٹا ہے، ماں کہاں ہے، خود کماتا کیوں نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کی سختی کو درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے اور اسے کچھ بھی نہ دیا جائے، لیکن کچھ دے دینا اور پھر اس کو احسان بھی دکھانا اور کچھ کہہ بھی دینا، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا خیر قول معروف، بھلی بات، یہ انسانی کو لڑکی سے کام دینا، ومغفرۃ، اور اسے بخش دینا، صاحب کی بدتمیزی کی وجہ سے غصہ آ جائے اس کو معاف کر دینا، خیر ہزار درجہ بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعها اذى، جس کے پیچھے لگی ہو تکلیف، واللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے لوگوں کے صدقات سے، حلیم، حوصلے والا ہے سزا نہ دینے میں۔ جب کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا غنی، میں بے پرواہ ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی کی مال کی ضرورت ہے، میں بے پرواہ ہوں، میں سب کو کھلانے والا ہوں، خرچ کریں گے آنے ہوگا میں اپنا فائدہ، نہیں خرچ کریں گے تو اپنا نقصان ہے۔ اس کی بات فرمایا وزید تاکید کے لیے پوری مضبوط فرمایا، فرمایا جہاں کہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو یا کوئی اور لوگ تھے جن کو کہا گیا نہیں؟ یا الذین آمنوا، ہمیں کہا ہے نا تو ہم ایمان والے ہیں، فرمایا جہاں کہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو تم اپنے صدقات کو، بالمن والعطا، احسان جتلانا اور تکلیف دے گا، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم الناس، جو مال خرچ کرتا ہے اور پھر احسان بھی جتلاتا ہے، فرمایا اس کی مثال تو اس ریاکار کی طرح ہے جو ہے بھی منافق اور پھر مال خرچ کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے، جس طرح اس کے خرچ کرنے پر اسے ذرا بھی ثواب نہیں ملتا، ایک اس لیے کہ وہ منافق ہے، دوسرا اس لیے کہ وہ ریاکار ہے۔ اسی طرح جو خرچ کر کے احسان دکھلاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے اس کو بھی سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس بندے کی طرح ہے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریاء الناس، موت لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا تؤمنوا باللہ واليوم الآخر، اور وہ ایمان بھی لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی۔ دکھلاوے سے ایمان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان دے رہا ہے اس لیے تاکہ اس کی تعریف ہو جائے، شہرت ہو جائے اس کی، کچھ لوگ مان دیتے ہیں تو سیاسی لوگ پھر ڈیر کرواتے آگے کی پھر بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو ریاکاری کی وجہ سے سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ، جو دکھلاوے کے لیے اپنی تعریف سننے کے لیے مان دیتا ہے، نیکی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی شہرت کرائیں گے، یعنی تمام لوگوں کے سامنے اللہ اسے ذلیل و رسوا کریں گے قیامت کے دن۔ اس کی بات فرماتا ہے وہ کرتا سلمان، یہ ریاکار کے خرچ کرنے کی مثال ہے کہ جس میں اخلاص نہیں ہے اس کے خرچ کرنے کی مثال تو ایسے ہے، مان لینا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ تعریف نہیں ہوتی آنے سے وہاں پہ وہ مان نہیں دیتے، بے شک اللہ کتنا غریب اور مستحق کیوں نہ ہو، لیکن جہاں تعریف اور شہرت ہوتی ہے اور وہاں ہوتی ہے وہاں پہ لوگ نماز خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے خرچ کرنے کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک بہت بڑا پتھر ہے، مثال کے طور پر سمجھو پوری مسجد جتنا ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر کافی ساری مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک بندے نے اس کے اوپر بیج ڈال دیے اور سبزہ وہاں پہ نکل آیا، کھیت نکل آیا، اس کے بعد تیز بارش آئی اور وہ ساری بارش اس مٹی کو وہاں کے لے گئی، آیا جس نے بیج ڈالا تھا اور محنت کی تھی اس کی محنت کا اسے کوئی فائدہ پہنچا کچھ بھی نہیں، ساری مٹی جب پہلی چلی گئی کہ پتھر نکل آیا تو کچھ بھی اس کے لیے نہ بچا۔ اسی طرح وہ ریاکار آدمی ہے، جب ریاکاری کا یہ سیلاب چلتا ہے تو سب کچھ وہاں کے لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد خرچ کرنے کا کوئی ثواب باقی نہیں رہتا۔ فرمایا فرماتا روح کو رہتا ہے سلمان، بس مثال سے ریاکار خرچ کو دے جاتی دماغ سلمان سام پتھر کی طرح ہے، آئی دعا جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، بس پہنچی اس کو زور کی بارش
اس مٹی پہ کچھ گھاس جمایا، اس میں کوئی محنت کی، کوئی کھیت نکالا، پھر آسان اس کی زور کی بارش اس نے چھوڑ دیا اس کو سخت پتھر، صرف پتھر رہ گیا، ساری مٹی سارا سبزہ ختم ہو گیا۔ فرمایا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ جو خرچ ہو کر ہے یہ نہیں قدرت رکھتے ہیں کسی چیز پر، اس میں سے جو انہوں نے کمایا یعنی جو کچھ خرچ کیا ہے قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ذرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اوپر اس کا بھی ذکر ہوا کہ جو خرچ کر رہا ہے دنیادار ہے اور تاکہ امید و بنا کے یوم آخر اللہ آخرت کے دن پر اس کا ایمان بھی نہیں ہے، فرمایا تو اس قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن جنت کے حق بھی نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے حق نہیں دکھائیں گے کافر لوگ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دوسری مثال آئی ہے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی۔ پہلے والی مثال کیا ہے؟ ایک بیج کے بدلے میں کتنے دانے ملے؟ 700 دانے۔ اب یہ دوسری مثال آئی ہے، فرمایا جو بندہ یہ دانے کے مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک اونچی جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، کھلا بڑا بڑا ہے اور اس پر اس بندے نے اپنا باغ بنایا ہوا ہے، زور کی بارش پہنچے تو وہ باغ ڈبل کر دیتا ہے، اگر زور کی بارش نہ ہو تو ہلکا پھلکی بارش ہو جائے، معمولی سی تمام ہو تو بھی وہ اس باغ کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور وہ باغ اپنا پھل دیتا ہے۔ جو بھی عورت کے گھرانے کے لیے باغ خرچ کرتا ہے اور مخلص کرتا ہے، اخلاص زیادہ ہے تو ڈبل پھل ملتا ہے، ڈبل سے بھی زیادہ۔ اگر اخلاص کم ہے تو بھی اجر ضائع نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں اجر و ثواب ضرور دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، کیا مطلب ہے؟ دینے کے بعد دل میں کوئی ملال نہیں ہوگا، دینے کے بعد دل میں کوئی ملال اور تکلیف نہیں ہوگی کہ میں اتنا دے دیا کیوں دیا نہ دیتا، نہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میرا مال اچھی جگہ پہ لگا ہے۔ فرمایا کمثل جنت، ان لوگوں کی خرچ کرنے کی مثال جیسے باغ، بِرَبْوَةٍ مثل باغ ہے، بِرَبْوَةٍ جو بلند جگہ پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، پہنچا اس کو زور کا بھی، زور کی بارش پہنچی، فَعَادَتْ أُكُلَهَا، پھر نایا ہوا اپنا پھل کے اپنی دو گنا، فَإِذَا يُصِرْهَا وَابِلٌ، بس اگر نہ پہنچے اس کو زور کی بارش، فَقَلْ، تو ہلکی خوراک بھی اس کے لیے کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اس آیت مبارکہ میں دوسری مثال ذکر کی جاتی ہے اس بندے کی جو ریاکار ہے۔ ابھی پیچھے بڑا ریاکار کی ایک مثال پہلے ذکر ہو گئی، وہ جو بڑے پتھر کے اوپر پٹی پڑی تھی پھر اوپر اس نے کوئی سب ترکیب لگا دی۔ اب یہ دوسری مثال آ رہی ہے اس کی ریاکار کی۔ مثال کا حاصل یہ ہے ایک شخص ہے بوڑھا ہو گیا، اس کا ایک باغ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں اور اس کا بڑھا ہوا اس کی باغ کے اوپر ہے۔ اب اس دوران کوئی آگ کا بگولا آیا جس
ہے، خود بوڑھا ہے، اولاد بھی ہے، اولاد اس کی چھوٹی ہے، گزر اوقات صرف اور صرف اسے باپ کے اوپر ہے۔ اب بڑھاپے میں آ کے وہ باپ غائب ہو گیا، اسے اس باپ کی شدید ضرورت تھی۔ اب اس بندے کی غم اور پریشانی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، لیکن باپ کی بہت زیادہ ضرورت پڑی۔ اس وقت باپ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یوں ہی ریاکار بندہ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، مال دیتا رہتا ہے، اپنی طرف میں سمجھتا ہے میرا آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جب نیکیوں کا بہت زیادہ محتاج ہوگا، وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی اس کے لیے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں، مثالوں کے ذریعے اللہ سمجھاتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور ان باتوں کے اوپر عمل کرو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں راہ خدا میں بات خرچ کرنے سے مراد ایک اور بات آ رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا عمدہ مال خرچ کرنا ہے، گھٹیا مال خرچ نہیں کرنا، حرام مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرنا۔ فرمایا کہ تمہیں عمل اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو تم پاکیزہ چیزوں سے، کسبتم، جو تم نے کمائی، جو تم نے چیزیں کمائی ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ یہ کمانے تجارت سے زکات دینے کا حکم ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین سے، زمین کی پیداوار سے بھی خرچ کرو، یا عشر دینے کا حکم ہے۔ پہلے تجارت میں سے زکات دینے کا حکم ہے، اور پھر زمین کی پیداوار میں سے عشر دینے کا حکم ہے۔ وَلَا تَجِدُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم ارادہ نہ کرو رنڈی اور گھٹیا کی دینے کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس حال میں کہ تم خرچ کر رہے ہو اس میں سے۔ بتایا گیا کہ گھٹیا چیزیں راہ خدا میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، گھٹیا چیزیں راہ خدا میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، اچھی اور عمدہ چیزیں راہ خدا میں دو۔ اس قسم کی چیز جسے اپنے لیے دینا پسند نہیں کرتے ہو، راہ خدا میں بھی اس قسم کی چیز نہ دو۔ فرمایا وَلَسْتُمْ بِعَاقِلِينَ، نہیں ہو تو خود اس کو لینے والے، وہ گھٹیا نہیں تمہارے حق کی ادائیگی میں اگر کوئی تو دے دے تو تم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اِنَّا تُخْبِرُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، اس میں تشبوشی سے کام لو تو وہ ایک غلط بات ہے۔ آخر میں پھر ایک جملہ بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، لوگوں یقین کر لو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے ساتھ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تم سے صدقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے حمید اور خوبیوں والا ہے، اس لیے راہ خدا میں خوب سے خوب چیز، بہتر سے بہتر چیز کو پسند کرنا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ایک بات بتائی، دو کام ہیں شیطان کے، دو کام ہیں رحمان کے۔ کیا کہا ہے؟ دو کام ہیں شیطان کے، دو کام ہیں رحمان کے۔ جب قرآن میں خرچ کرنے لگتا ہے، شیطان اس کو فقر سے اڑاتا ہے، نمبر دو اسے کفر کا حکم دیتا ہے۔ راہ قرآن میں خرچ کرنے لگے فقر سے اڑاتا ہے، دنیا کی کاموں میں خرچ کرتا ہے، جتنی فضول خرچیاں کرے، فضول چیزیں ہیں، اس میں شیطان کو بھی فقر سے نہیں لاتا ہے۔ لاکھوں روپے بھی لگا دے تو اس کو خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے بچے اچھا کام کر کے آئے ہو، لیکن راہ خدا میں جب دینے لگتا ہے تو فقر سے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر دو شیطان حکم دیتا ہے کفر کرے۔ دو کام کی طرف فرمایا جو اللہ بات کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، نمبر ایک اللہ وعدہ فرماتے ہیں مغفرت کا کہ اس بندے کی گناہوں کو معاف کروں گا۔ نمبر دو اللہ وعدہ فرماتے ہیں فضل کا کہ میں اپنی طرف سے دنیا آخرت میں سے بہت کچھ بطور انعام کی عطا کروں گا۔ ان دو باتوں کا ذکر ہے تقابل کے انداز میں۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، وَیَأْمُرُکم بِالْفَحْشَاءِ،
ہوئی ہے. تفسیر سرقندی میں امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے قرآن مجید. حکمت سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. اب کیا مطلب بنے گا؟ اللہ قرآن کی سمجھ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ أَيْ مَن يُعْطَى عِلْمَ الْقُرْآنِ، جس بندے کو قرآن کا علم دیا گیا یقین اسے خیر کثیر مل گیا. جسے قرآن کا علم ملا اسے خیر کثیر مل گیا. یہ ایک حقیقت ہے. حقیقت ہے کہ کردار سازی میں قرآن مجید اپنی کتاب عام ہے. جس طرح قرآن کردار سازی کرنا ہے کوئی کتاب اس طرح کردار سازی نہیں کرتی. قرآن مجید انسان کی زندگی کو درست کرنے کے لیے بہترین ہدایات دیتا ہے. سکولوں کالجوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو نوجوان وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں جب وہ دین اور قرآن سے دور ہوتے ہیں تو بہت ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. جھوٹ ہوتا ہے، امانت کی ناٹی ہوتی، فحش کی بہائی کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. بہت سی قباحتیں اور برائیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو قرآن حامی پڑھائے گئے ان میں کردار سازی کی صلاحیت نہیں، اور جس مضمون میں کردار سازی کی صلاحیت ہے بدقسمتی سے ایک سازش کے تحت وہ مضمون میں پڑھائی نہیں جاتا ہے. اور وہ کون سا مضمون ہے جس سے کردار سازی ہوتی ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے کون سی برائی ہے جو اس معاشرے میں نہیں پائی جا رہی ہے؟ وہ تو ہمارے معاشرے سے بہت بدتر معاشرہ تھا. قتل و غارت کے لیے میں ڈاکے ڈالنا، چوری کرنا، عزتوں کو لوٹنا، مختلف قسم کے بہترین کام، بچوں کو زندہ میں غور کرنا، بہت سے جانے پر میں پائے جا رہے ہیں. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان میں نہ پایا جاتا ہو. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں پر محنت فرمائی ان کی کردار سازی جب آپ نے کی اور اس کتاب کے ذریعے کی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جو حضور نے ان کو پڑھائی کیوں نہیں؟ بے شک جتنی بڑی ہے حقیقت میں آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی. اس کتاب کے ذریعے جب ان کی کردار سازی ہوئی ایک وقت تھا قتل و غارت گئی اور ہر برائی کے وہ لوگ موجود تھے، لیکن پھر وہ کھایا وہ اتنی عظمت والے بن گئے. ان میں سے کوئی ہوگا جو چلتا زمین کے کام اس کی قدموں کی آسمانوں میں سوئی. اس کتاب کے ذریعے کردار سازی ان کی ہوئی ہے. اتنے بلند ہو گئے کہ ان میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن جنازہ اٹھایا گیا. بڑا عقیدہ جنازہ تھا. صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب یہ تو بہت عقیدہ جنازہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیا سمجھا؟ میرے ساتھ کو تم نے اٹھایا ہوا ہے، تم نے چارپائی کو اٹھایا ہے، میرے ساتھ کے جنازے کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا. یہ اتنے آنند کردار والے جو بنے تو یہ قرآن مجید کی ساری محنت تھی جو خود نہ تھے جو وہاں پر اوروں کے حامی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحان کیا. یہ انقلابی کتاب اور وہ انقلابی شخصیت کی زبان سے بول نکل رہے تھے جس نے ان لوگوں کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا. ان میں سے کوئی وہ بھی تھا کہ جو بہت سارے لوگ شہید ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے باطل کے پانی سے ان کو غسل دیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. تو اس کتاب میں یہ تاخیر اب بھی موجود ہے. یہ تاخیر ختم نہیں ہوئی. حضور سے ہمارا ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف آنی کریں. آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کے طریقے کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ آپ کے مالوں میں، آپ کی عمروں میں، آپ کی گھروں میں، آپ کے کاروباروں میں برکتیں نصیب فرمائے اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ آپ کے بچوں کو بھی نیک صالح بنائے، دین کا داعی اور دین کا خادم بنائے. اللہ اپنا بھی فرمانبردار بنائے اور آپ کا بھی فرمانبردار بنائے. ایک حقیقت ہے اولاد کو آپ رب کا فرمانبردار بنائیں وہ اولاد آپ کی بھی فرمانبردار ہوگی. اگر رب کا فرمانبردار نہیں بنائیں گے، سستی کریں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ وہ اولاد آپ کی بھی نافرمان ہوگی. بعد میں افسوس ہوتا ہے لیکن پھر پانی سر سے جب چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیے لوگ دیکھتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دین کی صحیح سمجھ، قرآن کی سمجھ جسے چاہتے ہیں
مولا پر اللہ تعالیٰ نے بسایا تاکہ صحت عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ باقی رکھے. آپ اپنے استادوں کے دست کو بازو کریں اور ہر جگہ پہ قرآن کی دعوت دینے میں آپ ان کے معاون اور مددگار ہیں. جس طرح سے وہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں آپ بھی انہیں قرآن کے داعی بن جائیں, قرآن کی دعوت دینے والے. اگر آپ یہ ساری باتیں نہیں سکھا سکتے, نہیں سمجھا سکتے, آپ کے ذہن میں ساری باتیں نہیں بیٹھتی, تو کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دھیان رکھ کے اپنے استادوں کے پاس لے آئیں, آگے یہ سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش رہے گی نا, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائیں گے. آگے فرمایا وما يذكر إلا أولو الألباب, اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عاقل والے. باتیں سن تو سب لیتے ہیں لیکن نصیحت کو حاصل کرتے ہیں عقل والے, عقل والے. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر, فرمایا اور جو بھی تم خرچ کرو من نفقة کوئی خرچ خالدہ کے راستے میں ہو یا شیطان کے راستے میں, اور نذرتم من نذر یا تم کوئی نظر مانو, خواہ وہ اللہ کے نام کی نظر ہو یا کسی غیر اللہ کے نام کی نظر, فإن اللہ يعلمه, بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. جس طرح کا عمل ہے ہر ایک کو اس کے مطابق اللہ پاک بدلا دیں گے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ ظالم کا جو لفظ قرآن بولتا ہے نا, یہ بڑا جامع لفظ ہوتا ہے. اب یہاں پیچھے جتنے مقام